اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریف و توصیف اللہ خالق کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. ہدی عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم امام الانبیاء سید الانبیاء والی کون و مکان سید انس و جاں شب اسرا کے دولہا والضحا کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے یاسین کے سہرے والے علم نشرح کے سینے والے ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والے انا اعطینا کل کوثر کی فضیلت والے میرے اور آپ کے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ تمامی احباب یہاں پر تشریف لائے اور خصوصاً بالخصوص میرے مسلک کے عظیم عالم دین قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد فیضی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہوئے اور قبلہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب اور جناب محترم قبلہ محمد وقاص صاحب آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پر آنے کے لیے اور آپ تمامی احباب تشریف لائے. اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ارأیت صلاة المصلین ممن غاب عنک وممن یأتی بعدک ما حالهم عندک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے میں ہیں وہ مکے میں پڑھتا ہے یا آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے اور وہ آپ کے بعد آئے گا آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا، کیا اس کا یہ درود پاک پڑھنا
آپ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، آپ اس کے درود کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا صحابہ جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے بذات خود میں اس کا درود بھی سنتا ہوں اور اس بندے کو بھی جانتا ہوں. فرمایا جو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس بندے کا درود بھی سنتا ہوں اور اس کو جانتا بھی ہوں. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جناب سنتا بھی وہ ہے جو زندہ ہو اور جانتا بھی وہ ہے جو زندہ ہو. کسی دوسرے شخص کو پہچانتا وہ ہے جو زندہ ہو اور آواز بھی وہی سنتا ہے جو زندہ ہو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر صحابہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفهم یہ بتا دیا صحابہ جو غلط نظریے والے غلط عقیدے والے ان کی بات میرا امتی نہیں مانے گا، میرا امتی بات مانے گا تو میرے صحابہ کی مانے گا. اور میرے صحابہ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ بتا دیا اے صحابہ قیامت تک میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے، میں اس کا درود سنوں گا بھی اور اس کو پہچانوں گا بھی. اور دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ صرف میں اس بندے کو نہیں بلکہ اس کے والد کو بھی جانتا ہوں. اس بندے کو نہیں بلکہ اس کے والد کو بھی جانتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے جس نے میری ذات پر درود پاک پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنا یہ وظیفہ بنا لے، معمول بنا لے کہ ہم نے ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے دن بھی یہ درود پاک کام آئے گا. اور انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ 11ویں شریف کا جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم وہ ہیں اللہ نے ہمیں وہ پیارا عقیدہ دیا ہے کہ جن کی قسمت میں 11ویں بھی آتی ہے 12ویں بھی آتی ہے 6ٹی بھی آتی ہے، اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم الحمدللہ اولیاء کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں. اس لیے تو میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کو ماننے والے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں لوگوں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی پار ہوگا اور قیامت والے دن بھی جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن کی آیت مبارکہ رب فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. سنیو تمہیں مبارک ہو، تم شیخ عبد القادر کے گروہ میں جاؤ گے. تم نے اسی گروہ کے ساتھ شیخ عبد القادر کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. یاد رکھیے گا جب بھی اسلام پر یا میرے رب العالمین کی ذات مبارکہ پر دین پر جب بھی کسی نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے غلط بات کرنے کی کوشش کی ہے یا دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے تو رب تعالی نے اسی وقت کسی اپنے نبی کو یا اپنے ولی کو بھیج کر اس دین کو مضبوط فرمایا ہے. دیکھیے نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ جب اسلام کو مٹا رہے تھے اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور جب مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اس وقت اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو صدیق اکبر جیسی ہستی عطا فرمائی تھے. اور جب اس قرآن کو مخلوق کہا جانے لگا تو اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل جیسی ہستی آئی
اور اس اسلام پر اور بیت المقدس پر جب حملے ہونے لگے تو کبھی نور الدین زنگی آتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، اور جب خارجی ناسبی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر حملہ کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے امام احمد رضا جیسی ہستی عطا فرمائی تھی۔ امام احمد رضا جیسی ہستی وہ عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح جناب محترم جب مصر کے اندر اور اندلس کے اندر اور عراق کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے 470 ہجری میں ایک اپنے ولی کو بھیجا جس کو آج ہم غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو آج ہم شیخ عبد القادر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو آج ہم محی الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو آج ہم جو ہے قندیل نورانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو 470 ہجری میں دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور آ کر اس دین اسلام کو مضبوط فرمایا تھا، اور اس دین اسلام کو تقویت مضبوطی عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 470 ہجری جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کا باپ بھی نیک ہے اور جن کی ماں بھی نیک ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے باپ نے ایک سیب کی خاطر کئی سال باغ کے اندر جو ہے وہاں پر اس باغ کی مالی کرتا رہا، اس باغ کے مالک کے پاس رہا تاکہ یہ جو میں نے سیب کھایا ہے یہ اس باغ کے مالک سے معاف کرا لوں۔ جب آپ کا وہ وقت پیریڈ مکمل ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا وقت مکمل ہوتا ہے آپ اس باغ کے مالک کو کہتے ہیں مجھے جانے دیجئے، میں نے جانا ہے۔ اس باغ کا مالک کہتا ہے نہیں جی، اب تمہیں میری ایک اور شرط ماننی پڑے گی تب تمہیں یہ معافی ملے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہا تمہیں یہ کرنا پڑے گا، میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے۔ بیٹی ہے کس طرح کی؟ کہا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے قبول ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گا، دنیا کے اندر چلو مجھے معافی تو مل جائے گی۔ جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، جب آپ اپنی زوجہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، جس کے والد نے کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بول بھی رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، وہ چل بھی رہی ہے، وہ پکڑ بھی رہی ہے۔ آپ فوراً واپس آ جاتے ہیں، آپ اس دلہن کے، اپنی بیوی کے باپ کو کہتے ہیں تو نے تو مجھے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، لیکن یہ تو سب کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ اس دلہن کے باپ نے کہا جناب میری بیٹی نے آج تک ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، میری بیٹی نے آج تک ان کانوں سے گناہ نہیں سنے ہیں، ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کیے ہیں، اور اس کے پاؤں جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں چل کے گئے۔ اس وجہ سے میں نے کہا ہے میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ایسی پیاری بیوی ہو تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ رب العالمین پھر ان دونوں ہستیوں سے بیٹا بھی غوث اعظم جیسا عطا فرماتا ہے، پھر بیٹا بھی غوث اعظم جیسا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں جب قرآن پڑھتی تھی غوث اعظم وہ قرآن 18 سپارے سن کے یاد کر لیا کرتے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی بچپن کی پیدائش
قریش کی یہ کرامت ہے کہ آپ رمضان شریف میں پیدا ہوتے ہیں تو پورا دن آپ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ بیل لے کے جو ہے نا وہ اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلانے کے لیے یا ان کو لے کر گئے تھے. تو بیل کیا کہتا ہے؟ آواز دیتا ہے یا عبد القادر، اے عبد القادر تجھے تو کسان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تجھے تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا مدرسے میں پڑھنے گیا تو مدرسے کے بچوں کو یہ آواز سنائی دیتی تھی، اے بچوں سیٹ پہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو جگہ عطا فرما دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے دو، اللہ کے ولی کو جگہ عطا فرما دو. جب آپ کی یہ کرامات کا ظہور ہوا، آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں امی جان اب میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، اب یہاں نہیں، میں نے بغداد علم دین حاصل کرنے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ بغداد. اب جیلان سے بغداد کے لیے جانے کا ارادہ ہے. آپ جب اپنی والدہ کے پاس گئے تو آپ کی والدہ ماں ہوتی ہے، آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس وجہ سے بھی کہ ایک تو بیٹے کی جو جدائی ہو رہی ہے اور دوسرا جہاں بغداد جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ مشہور تھا لو دخل بہل قارون حلت علیہ صدقہ، کہ اگر قارون جیسا شخص بھی اتنا مہنگا ترین وہ بغداد تھا جس وقت حضور غوث پاک علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر قارون جیسا جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگ رکھے گئے تھے، کہا کہ اگر قارون بھی اس شہر بغداد میں اس وقت آ جاتا تو اس کے اوپر بھی صدقہ حلال ہو جاتا. اتنا مہنگا ترین شہر ہے اور حضور غوث اعظم اس شہر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہرحال آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت مانگی، آپ کی والدہ نے آپ کو 80 دینار عطا فرمائے. آپ نے 80 دینار لیے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں سے 40 رکھ لیے اور 40 واپس کر دیے. 40 رکھ لیے اور 40 کیا کیے؟ واپس کیے. 40 واپس کیوں کیے جناب؟ اس وجہ سے کہ یہ وراثت تھی اور آپ 2 بھائی تھے اور آپ نے کہا 40 میرے حصے میں آتے ہیں اور 40 میرے بھائی کے حصے میں آتے ہیں. 40 میرے حصے میں آتے ہیں اور 40 میرے بھائی کے حصے میں آتے ہیں. جناب یہ بات ہے کہ بھائی کی بھائی کے ساتھ کتنی محبت ہے. اور ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی زمینوں پر بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص، اس کے 2 بیٹے تھے تو آپس کے اندر ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا، اس کے لیے لڑ پڑے، اتنا لڑے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا. باپ نے کیا کیا؟ جس زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑے تھے نا، باپ نے وہیں پر ان دونوں کی قبریں بنا دی. کہا اب زمین لیتے رہو. لہذا اپنے بھائی کا خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ جب آپ جو ہے وہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ہم تیری مدد کریں گے. کس کے ساتھ؟ کہا بِأَخِیکَ کا، تیرے بھائی کے ساتھ تیری مدد کرے گا. وہ تیرا بازو بنے گا، وہ تیری مضبوط قوت بنے گا، وہ تیری مدد کرے گا. اور بھائی تو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، یہ تو مدد کرتے ہیں. نہ کہ آج ہم دشمنیاں اور جھگڑے اور زمین کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. ہم غوث اعظم کو ماننے والے ہیں اور غوث اعظم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا حصہ اس کو دے کے جا رہے ہیں، اپنی وراثت کے اندر اپنے بھائی کا حصہ اس کو دے کے جا رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 دینار لیے. آپ کی والدہ محترمہ نے کرتے کے اندر وہ 40 دینار سلائی کر دی. آپ وہاں سے چلے، جیلان سے ہمدان تک پہنچے. قافلہ صحیح و سلامت پہنچتا ہے. ہمدان سے جب آگے بغداد کے لیے جانے کا ارادہ کیا، راستے کے اندر ہی جو ہے وہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تیرے پاس کیا ہے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے. حضور غوث پاک کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے حل معاک شیء، اور تیرے کول بھی کوئی چیز ہے کہ بل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نعم معی 40 دینارا، ہاں میرے کو 40 دینار موجود ہے. کتنے دینار موجود ہیں؟
40 دینار موجود ہے. ایک ڈاکو آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے. جب وہ قافلہ لوٹ کے فارغ ہو گئے, ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ آواز آئی جناب سب کا ہم نے مال لوٹ لیا ہے, لیکن ایک نوجوان ہے جس کی پیشانی چمک رہی ہے, جس کا چہرہ پیارا سا ہے, جس کے چہرے پر نور بڑا پیارا ہے. ہم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے. ہمیں شک ہوا کہ شاید یہ لڑکا ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اس ڈاکو کے سردار نے کہا اس کو بلاؤ, اس کو میرے پاس بلاؤ. جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 488 ہجری یعنی 18 سال کی عمر میں آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں بغداد کی طرف. جب اس ڈاکو کے سردار نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. میرے پاس کس نے دینار ہے؟ 40 دینار. وہ کہاں ہے؟ کہا یہ کرتے کے نیچے. آپ نے نکال دیے. وہ ڈاکو کا سردار کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی بھائی, اور لوگ تو ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں اور تو اپنا مال ہمیں دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, کبھی جھوٹ. اور جناب دوسری بات یہ ہے یہ جا رہے ہیں دنیا کے لیے, میں جا رہا ہوں دین کے لیے. یہ جا رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور میں جا رہا ہوں دین حاصل کرنے کے لیے. میں تو علم دین کے لیے جا رہا ہوں, میں دنیا کے لیے نہیں جا رہا. تو میں کس وجہ سے جھوٹ بولوں؟ تو ڈاکوؤں کا سردار آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اور باقی بھی سارے ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں. یہاں پر مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ یہ زمین پر سیر کرنے والے فرشتے جب محفل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل لگی ہوئی ہے, اس محفل کو آ کے اپنی رحمت سے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ کو علم بھی ہے, لیکن پھر میں رب پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہم نے دیکھا تیرے کچھ بندے تجھے یاد کر رہے تھے, ہم اس محفل میں بیٹھ گئے تھے, تیرا چرچا کر رہے تھے, ہم اس محفل میں بیٹھ گئے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے اور تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. یا رب العالمین جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا رب العالمین تجھے دیکھا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ بالکل گناہوں کو چھوڑ دیتے, وہ تیری عبادت میں لگے جاتے, تیری عبادت میں لگے رہتے. اللہ پوچھتا ہے وہ مانگ کیا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ جنت مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رب العالمین تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ اور زیادہ نیکیوں پر حریص بن جاتے, وہ اور زیادہ نیکیاں کرتے. اور رب پوچھتا ہے وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین نہیں دیکھا. میرا رب پوچھتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ اس آگ سے دور بھاگتے, وہ دور چلے جاتے, اس آگ کے قریب نہ آتے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں تباہ ہو جاؤ, میں نے انہیں جنت بھی عطا فرما دی ہے, میں نے ان کی بخشش بھی کر دی ہے. وہ جو مجھ سے مانگ رہے تھے میں نے ان کو وہ عطا فرما دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک بندہ وہ بھی تھا جو قریب سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا محفل لگی ہے چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں, یا دیکھا کسی سے کام تھا 1-2 منٹ کے لیے, وہ کام کی غرض اس کے پاس آیا. یا رب العالمین اس کے لیے کیا جزا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم, اے فرشتوں یہ میرے ولی وہ ہیں
یہ مجھے یاد کرنے والے وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں بلکہ خوشبخت ہو کے اٹھتا ہے۔ وہ بدبخت نہیں خوشبخت ہو کے اٹھتا ہے، ہم اسے خوشبختوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر سچ بولا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، مختصر سا اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اس ذکر کی برکت یہ ملی کہ اللہ نے ان ڈاکوؤں کو، جن کی نیت یہ ہے وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ اور یہاں پر قلعہ مفتی صاحب دوسرے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا نا، اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں حضور غوث اعظم کی والدہ پر، قربان جائے حضور غوث پاک کی والدہ پر، کہ وہ اللہ کی ولیہ رب کے نور سے دیکھ رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہنا ہے، بیٹا تو سچ بولے گا تو اللہ تیری برکت سے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ تیری برکت سے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ، اس کو سلام ہے کہ آپ بیٹھی تو جلال میں ہے، لیکن دیکھ رہی تھی کہ ان کافرے کے ساتھ کیا ہوگا، اور میرا بیٹا اگر وہاں پر سچ بولے گا تو اس سچ کی برکت سے اللہ رب العالمین ان قافلے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا، اللہ رب العالمین ان ڈاکوؤں کو ہدایت عطا فرما دے گا، توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ بہرحال حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پھر وہاں سے ہمدان سے بغداد پہنچتے ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 488 ہجری میں سفر کیا اور 521 ہجری تک آپ علم دین حاصل کرتے رہے۔ اب علم دین حاصل کرنا کون سا کوئی آسان سا کام ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ جو علماء بیٹے ہیں یہ شاید گئے مدرسے میں پڑھ کے آگے بن کے آگئے۔ جناب آج تو پھر بھی کچھ سہولیات ہے، لیکن اس وقت کون سی سہولیات تھی؟ اس وقت کون سی سہولیات تھی؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے علم دین کے بارے میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں علم دین حاصل کرتے ہوئے میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر گیا، لوگوں نے مجھے اٹھا کے غسل کے لیے تختے پر لٹا دیا، مجھے غسل دیا جانے لگا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا جناب میں زندہ ہوں، لیکن یہ جو میری حالت بنی ہے بھوک کی وجہ سے بنی ہے، یہ حالت بنی ہے تو بھوک کی وجہ سے بنی ہے کہ میں نے علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں اس دوران کئی سارے درختوں کے پتے بھی کھاتے رہے اور کئی دن بھوکے بھی رہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ جو میں نے علم حاصل کیا تو اللہ نے مجھے جزا کیا عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دوران طالب علمی ہی اللہ نے کتب کا درجہ عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے کتب کا درجہ عطا فرما دیا تھا۔ اور آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں انا فی حضرت التقریب وحدی، میں رب کی بارگاہ میں جو میرا مقام ہے وہ صرف میرا ہی ہے، یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، وہ چاہتا ہے میرے دل کو جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے میرے دل کو، رب کی بارگاہ میں جو مقام میرا ہے وہ میرا ہی ہے، وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے جو مجھے مقام عطا فرمایا، مجھے راز عطا فرمایا، فلو القیت سری فی بحار لسار الکل غورا فی الزوال، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اگر اس مقام اس راز میں سے ایک راز بھی میں سمندر میں ڈال دوں تو سارے کا سارا سمندر خشک ہو کے زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَحْدَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان رازوں میں سے ایک راز میں پہاڑوں پہ ڈال دوں، یہ پہاڑ بھی اس میرے راز کی تاب نہیں لا سکیں گے، ہوگا کیا؟ آپ فرماتے ہیں وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنے رازوں میں سے جو مجھے رب نے دیے ہیں
ایک راز مردے پر ڈال دوں تو ہوگا کیا؟ فرمایا لقاما بقدرت المولا تعالی. آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. وہ مردہ بھی کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. آپ نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے. آپ نے کئی ساری ایسی کرامات آپ نے اپنی دکھائی ہے. یعنی کہ آپ کی کرامات اتنی ہے. وہ ایک شخص مجھے مفتی صاحب بتا رہا تھا کہ اگر کسی اور کا عرس آتا ہے نا تو ہم چند کرامتیں یاد کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم ایسے ہیں کہ ان کی کرامتیں سنا کے ختم ہی نہیں ہوتی. اتنی کرامات ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑھیا ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کے سامنے مرغیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے میرا بیٹا جو کی روٹی سوکھی روٹی کھائے اور آپ مرغیاں کھاتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اس مرغی جو کھائی تھی اس کی ہڈیوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ رب تعالی جو ہڈیوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. آپ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی تھی. آپ نے وہ کشتی والا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے 12 سال بعد وہ کشتی برات سمیت جو ڈوب گئی تھی، اللہ کے حکم سے وہ بھی جو ہے سارے براتی زندہ ہو جاتے ہیں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب واز ہوتا تھا نا، کوئی 1 2 4 افراد نہیں بیٹھتے تھے. 70 ہزار آپ کا جو ہے افراد کا مجمع ہوا کرتا تھا. 70 ہزار افراد کا. اور صرف یہ اولیاء نہیں، وہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی برکت دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے واز میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کیا کہ اس واز کے دوران آپ کو نیند آ گئی. جب نیند آئی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر سے اترے اور آ کر حضور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا آج اس علی بن حیتی کی خیر نہیں ہے، یہ حضور غوث اعظم کے واز میں سو جاتا ہے، یہ سویا ہوا ہے ان کی مجلس میں، آج اس کی خیر نہیں ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. جب حضرت شیخ ابو الحسن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ ڈر بھی گئے، لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ تو بتاؤ کہ تم خواب میں کس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ تم سوئے ہوئے جو ہو، یہ تو بتاؤ خواب میں کس کو دیکھ رہے تھے؟ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے نہیں کھڑا ہوا، کسی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں. یہ تو بتا لوگوں کو کہ تیرے خواب میں کون آیا؟ آپ فرماتے ہیں اے شیخ میں خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. وہ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خواب میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، ادھر سے غوث اعظم اپنی جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ادھر سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے ہیں، اور آپ یعنی حضور غوث اعظم پوچھتے ہیں علی بن حیتی یہ تو بتا حضور تجھے فرما کے کیا گئے ہیں؟ تیرے خواب میں جو آئے تھے تجھے فرما کے کیا گئے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور فرما کے گئے ہیں میرے بیٹے شیخ عبد القادر کی مجلس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، اس کی مجلس میں حاضر ہونا، اس کے علم کی مجلس میں حاضر رہنا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے گا. اور یار غوث اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہوا ہے. اور آج لوگ کہہ دیتے ہیں یہ غوث نہ کہو، داتا صاحب نہ جاؤ، فلاں کے مزار پر نہ جاؤ، فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ کیا دیتے ہیں، وہ کیا تمہیں دیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے اللہ کے ولی کی طاقت کیا ہے. تیسرا سپارہ ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے عمران کی بیوی، انہوں نے یہ منت مانی
یا رب العالمین میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں یہ تیری بارگاہ میں وقف کر دوں گی، تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، میری طرف توجہ کیجیے، بیٹی عطا فرمائی، بیٹی۔ عرض کرتی ہیں یا رب العالمین تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لیکن جس طرح یہ بیٹا کام کرتا ہے اسی طرح بیٹی تو نہیں کر سکتی نا۔ بیٹا ہوتا تو میں اس کو مسجد میں کسی عام جگہ پر وقف کر دیتی، مسئلہ نہ ہوتا تیری عبادت کے لیے، لیکن میرے مولا تو نے دیا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ بہرحال آپ کی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ بیٹی عطا فرمائی تھی حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے ان کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کیا، اور وقف کس طرح کیا؟ اس وقت بیت المقدس کے قریب ہی آپ کے لیے تھوڑا چھوٹا سا حجرہ بنا دیا گیا کہ وہاں پر آپ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہاں پر بیٹھ کے اللہ کی کیا کرتی تھی؟ عبادت۔ اب بات یہ آئی کہ اب اس کی کفالت کون کرے گا، اس کو کھانا دودھ شود کون پہنچائے گا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو لگتے تھے، انہوں نے کہا جی میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کے لیے کھانا پینا جو بھی ہے لے کے جایا کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اس حجرے کی چابی تالا سب کچھ آپ کے پاس ہی تھا، آپ کے علاوہ کوئی بھی اس حجرے میں نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گئے، دیکھا کہ وہاں پر بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا مریم ان لکی ھذا، یہ تیرے پاس آئے کہاں سے ہے؟ دروازے کی چابی میرے پاس ہے، میرے علاوہ تیرے پاس کوئی نہیں آتا ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں قالت ومن عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی عمر مبارک کافی ہو گئی تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے کہا جو رب حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب جہاں پر اللہ کی ولیجہ نے حضرت مریم نے عبادت کی تھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، جہاں پر حضرت مریم نے عبادت کی تھی وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا رب العالمین مجھے بھی اولاد عطا فرما، انك سمیع الدعاء، میرے مولا تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں پر حضرت مریم نے عبادت کی تھی وہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اے زکریا علیہ السلام تو نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی ہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اے زکریا ہم تجھے اولاد دیں گے، اور اولاد کی صورت میں بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی نبی دیں گے۔ اور بیٹا بھی کون سا عطا فرمایا؟ نبی۔ حضرت مریم جو کہ بنی اسرائیل کی ولیہ، وہ دعا وہ جہاں پر عبادت کرے وہاں پر دعا مانگی جائے اللہ دعا قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بیٹا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں غوث اعظم نے جو کئی عرصے گزارے ہوں، جہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے گزارے ہوں، جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کئی عرصوں سے ڈیرا لگایا ہوا ہو، وہاں پر فیض دے رہے ہوں، تو یقیناً اگر بنی اسرائیل کی ولیجہ عبادت کرے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے عبادت کی ہے وہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ اگر وہاں پر دعا مانگی جائے تو رب تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اگر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پر دعا مانگی جائے تو وہاں پر بھی میرا رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اولیاء کرام کے ساتھ پک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کی آپ فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، ایک تو مجاہدہ کرنا ہے، ایک رب کی ذات پر توکل کرنا ہے، اور ایک ہمیشہ سچ بولتے رہنا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ہے مجاہدہ کرنا ہے، جہاد کرنا اپنے نفس کے ساتھ، رب کی ذات پر توکل اختیار کرنا، بھروسہ کرنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو فرمایا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ اس کو گناہوں کی طرف نہیں لے کر جانا ہے. رب کی ذات پر توکل اختیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سچ بولتے رہنا ہے. انشاءاللہ سچ کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ گزارش کروں گا الحمدللہ آپ کے قریبی فضان مدینہ توبہ، وہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد. آپ تمام اسلام میں وہاں پر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.